بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صرف 5 منٹ کا مدرسہ قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ 17 شعبان المعظم، اسلامی تاریخ۔ حضرت سمیہ رضی اللہ عنہ، اسلام میں سب سے پہلے شہید ہونے والی خاتون حضرت سمیہ رضی اللہ عنہ ہیں، جو حضرت عمار رضی اللہ عنہ کی والدہ اور حضرت یاسر رضی اللہ عنہ کی بیوی ہیں۔ یہ خاندان وہ ہے جس نے شروع ہی میں اسلام قبول کر لیا تھا۔ بنو مخزوم کے لوگوں نے غصہ میں آ کر پورے خاندان یاسر پر ظلم کرنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ حضرت یاسر رضی اللہ عنہ کا انتقال ہو گیا۔ حضرت سمیہ رضی اللہ عنہ حضرت ابو حذیفہ رضی اللہ عنہ کی باندی تھی، ان لوگوں نے آزاد کر کے حضرت یاسر رضی اللہ عنہ سے نکاح کر دیا تھا۔ حضرت سمیہ رضی اللہ عنہ کو ان کے شوہر یاسر اور بیٹے عمار کے ساتھ سزا دی جاتی، اور کفار سزا دینے میں کوئی کسر نہیں رکھتے تھے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر اس مظلوم خاندان پر ہوتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم انہیں صبر کرنے کی تلقین فرماتے اور جنت کی بشارت دیتے۔ ایک مرتبہ اسی طرح ان تینوں کو سزا دی جا رہی تھی کہ ابو جہل وہاں سے گزرا، اس نے حضرت سمیہ رضی اللہ عنہ کو بہت بری گالی دی اور نیزہ مار کر انہیں شہید کر ڈالا۔ یہ اسلام میں شہادت پانے والی پہلی خاتون ہیں۔ دین اسلام کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر ایمان لانے والی میں سب سے پہلے جنہوں نے اپنی جان کی قربانی دی ہے وہ عورت مرد نے عورت ہے، وہ بھی 90 سال کی بوڑھی عورت ہے۔ اسلام سے، دین ایمان سے اتنا محبت، اتنا لگاؤ کہ انہوں نے اپنی جان کو قربان کر دیا، لیکن اسلام سے بغاوت نہیں کیا۔ اللہ کی قدرت۔ باز شکاری پرندہ ہے۔ باز ایک شکاری پرندہ ہے جسے اللہ تعالیٰ نے جسمانی قوت اور فضا میں اڑنے کی بہترین صلاحیت سے نوازا ہے۔ اس کی ہڈیاں کھوکھلی ہوتی ہیں مگر اس میں ہوا بھری ہوتی ہے، جس کی وجہ سے فضا میں اڑنے، زمین پر اترنے اور شکار کرنے میں بہت آسانی ہوتی ہے۔ اس کی آنکھ پر 2 پپوٹے ہوتے ہیں جس سے اپنے بچوں کو غذا دیتے وقت ان کی اچھل کود اور پنجہ لگنے کے خوف سے اپنے پپوٹے سے آنکھ کی حفاظت کرتا ہے۔ آخر یہ ساری صلاحیتیں کس نے عطا کیا؟ یقیناً یہ اللہ ہی کی قدرت کا کرشمہ ہے۔ ایک فرض کے بارے میں، نماز جنازہ فرض کفایہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 چیزوں کو حکم دیا، جس میں سے ایک جنازہ میں شریک ہونا بھی ہے۔ فائدہ: نماز جنازہ فرض کفایہ ہے۔ فرض کفایہ اسے فرض کو کہتے ہیں جو ہر ایک پر فرض ہو۔ اگر ان میں سے بعض نے بھی ادا کر دیا تو سب کی طرف سے کافی ہو جائے گا۔ ایک سنت کے بارے میں، دسترخوان بچھا کر کھانا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ کبھی میز پر اور نہ تشتریوں میں کھانا کھایا۔ پوچھا گیا پھر کس پر کھاتے تھے؟ فرمایا دسترخوان پر۔ بخاری شریف حدیث نمبر 5415۔ ایک اہم عمل کی فضیلت، غصہ پی جانے پر انعام۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص غصہ اس وقت پی جائے جبکہ وہ اپنا غصہ نکالنے کی طاقت رکھتا ہو تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن تمام لوگوں کے سامنے اسے بلائیں گے اور اسے اس بات کا اختیار دیں گے کہ جس حور کو چاہے اختیار کر لے۔ ایک گناہ کے بارے میں، 3 دن سے زیادہ تعلق ختم کیے رہنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ وہ اپنے مسلمان بھائی سے 3 دن سے زیادہ بولنا چھوڑ دے، اور جس نے ایسا کیا اور اسی حالت میں مر گیا تو دوزخ میں جائے گا۔ دنیا کے بارے میں، دنیا سے بے رغبتی کا فائدہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا کی خواہش کا نہ ہونا جسم اور دل کے لیے راحت ہے، اور دنیا کی آرزو اور امید غم اور رنج کو بڑھاتی ہے۔ آخرت کے بارے میں، مشرکین کی بدحالی۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بے شک یہ مجرم، کافر اور مشرک، یہ لوگ بڑی گمراہی اور بے عقلی میں پڑے ہیں۔ جس دن یہ لوگ اپنے چہروں کے بل آگ میں گھسیٹے جائیں گے اور کہا جائے گا کہ دوزخ کی آگ کے لپٹنے کا مزہ چکھو۔ بے شک ہم نے ہر ایک چیز مقررہ انداز کے مطابق پیدا کی ہے، اور ہمارا حکم تو بس پلک جھپکنے کے وقت میں جاری ہو جاتا ہے۔ طب نبوی سے علاج، ٹھنڈے پانی سے بخار کا علاج۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کسی کو جب بخار آئے تو سحری کے وقت ٹھنڈا پانی اس کے بدن پر 3 رات تک چھڑکا جائے۔ فائدہ: آج جدید طریقہ علاج کے مطابق ڈاکٹر حضرات بھی بخار کے مریض کے سر پر ٹھنڈے پانی کی پٹی رکھنے کا مشورہ دیتے ہیں۔ قرآن شریف کی نصیحت۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے ایمان والو تم ان لوگوں کو دوست نہ بناؤ جنہوں نے تمہارے دین کو مذاق بنا رکھا ہے، مذاق اور تماشا بنا رکھا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہیں تم سے پہلے کتاب دی جا چکی ہے، اور دوسرے کافروں کو بھی دوست مت بناؤ
اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو اگر تم مومن ہو۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 57۔